رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے نبی بنا کر، تاکہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھ کر اور بنیاد بنا کر زندگی گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے مقصد اور ایک ہے اس مقصد کے حصول کا طریقہ۔ میرا کوئی مقصد ہے زندگی کا، اور دوسرا یہ میں اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد، جو قرآن کریم نے بھی بیان فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بیان کیا ہے، اور ایک ہے اس مقصد کے حصول کے لیے طریقہ، جو قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بیان کیا ہے اور اس کو اختیار کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد قرآن کریم نے کیا بیان فرمایا؟ اقامت دین۔ اقامت دین ایک دینی اصطلاح ہے، قرآن کی اصطلاح ہے، دین کی اصطلاح ہے۔ اب اگر ہمیں ان الفاظ کا نہیں پتہ ہے تو ہمیں مقصد کا کیا پتہ ہوگا؟ اور اس کے پیچھے بہت بڑی محنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد اگر آج مسلمانوں کی زندگی میں نہیں ہے، دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد ہے اس پر ہم چلیں، یہ بات کا مسئلہ ہے، پہلے ہم اس کو سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کو سمجھیں گے تو اس پہ چلیں گے نا، اور اگر اس کو نہیں سمجھیں گے، اس پہ چلنے کی کوشش کریں گے تو غلطی ہو جائے گی۔ ایک آدمی کو چاہیے کہ نماز کو سمجھے اور نماز پڑھے، اگر بغیر سمجھ کے وہ نماز پڑھے گا تو غلطیاں کرے گا، صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کر سکے گا، نماز میں غلطیاں ہو جائیں گی۔ ایک آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اسے چاہیے کہ پہلے زکوٰۃ کے بنیادی مسائل کو، طریقہ کار کو سمجھے، اگر اس کو طریقہ سمجھ نہیں آئے گا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہر عمل ایک اس کی سمجھ ہے اور ایک اس پر عمل ہے، پہلے سمجھ ہوتی ہے پھر عمل، جتنی سمجھ اچھی ہوگی اتنا عمل بھی ہمارا اچھا ہوگا، سکون سے عمل کریں گے، اطمینان ہوگا، دل کو سکون ملے گا، اور اگر سمجھ کی کمی ہوگی تو پھر نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مقصد کو سمجھنا، اقامت دین، اللہ کا دین قائم ہو جائے، اللہ کا دین عملاً زندہ ہو جائے ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں، ہماری مارکیٹوں میں، ہماری سیاست میں، ہمارے محلوں میں، کوئی مشکل نہیں۔ ابھی اس وقت جو زندگی، اب اس کے پیچھے بہت بڑی سازش اور بہت بڑا مقصد ہے، بڑی محنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مسلمانوں سے کیسے نکال دیا جائے، وہ مقصد مسلمانوں کی زندگی کے کیسے نکالا جائے۔ اس کے لیے انگریز نے اتنی محنت کی، اور اتنی محنت کی جا رہی ہے، آپ نماز پڑھیں، آپ امریکہ میں پڑھیں، آپ دنیا بھر میں کسی بھی ملک میں، کتنا آپ کو کوئی نہیں روکے گا، آپ روزہ رکھیں کوئی نہیں روکے گا، آپ کو حج کی ضرورت پڑے بہت کم ایسا ہوگا کہ لوگ آپ کو حج سے روکیں، آپ عبادات پر عمل کریں،
لیکن اگر آپ کبھی اس مقصد کی بات کرتے ہیں تو آپ ایک مجرم بن جائیں گے، آپ دہشت گرد بن جائیں گے۔ کہتے سب کچھ کرو، اس مقصد کی بات نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے تھے، جس کے لیے آپ نے محنت اور کوشش کی تھی۔ 23 سال کی محنت کا نچوڑ اور خلاصہ اقامت دین ہے۔ 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد مکہ مکرمہ میں زندگی گزارتے رہے۔ قرآن کریم کی 86 سورتیں نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کوشش محنت یہ تھی کہ ایک مرتبہ کوئی مجھے مرکز ملے اور میں دنیا کا نقشہ پیش کروں انسانوں کے سامنے، دین کا نقشہ پیش کروں، میں دین کو میں ثابت کر کے بتاؤں کہ دین کیا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں آپ نے ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی، اور پھر مسلسل رکاوٹیں ہیں، بیرونی حملے ہیں، اندرونی خطرات ہیں، اندر کے لوگ باہر کے لوگ، مسلسل 6 سال تک مدینہ منورہ میں، ذی قعدہ سن 6 سال تک مدینہ منورہ پر حملے ہو رہے ہیں، چڑھائیاں ہو رہی ہیں، مخالفت جاری ہے، اندرونی خطرات، بیرونی خطرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگے رہے ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ سن 6 ہجری میں ذی قعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں ہوں اور میرے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت ہے، ہم نے احرام باندھے ہیں، ہمارے ساتھ قربانی کے جانور ہیں۔ یہ قربانی کے جانور کیوں رکھے گئے تھے؟ اس کا مطلب اس میں اللہ کا کیا، عمرے والے کے لیے قربانی کے جانور کی ضرورت نہیں پڑتی، حج افراد کرنے والے کے لیے بھی ضرورت نہیں پڑتی، تمتع اور قران کرنے والے کے لیے قربانی ہے نا۔ تو پھر آپ قربانی کے جانور، معلوم تھا کہ میں جاؤں گا، لوگ مجھے روکیں گے، پھر احرام سے نکلنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں مسئلہ احصار، احصار کا مسئلہ۔ ایک آدمی نے حج کا احرام باندھا، فرض حج یا نفل حج، ایک آدمی نے عمرے کا احرام باندھ دیا، احرام باندھنے کے بعد اس نے نیت پڑھ لی، اس نے تلبیہ کہہ دیا، اب وہ ہو گیا پابند، اب اس پر بہت ساری پابندیاں آ گئی، اب کچھ نہیں کر سکتا، اور اب اس کو کوئی قانونی رکاوٹ آ گئی، پاکستان سے جانا تھا یہاں کوئی قانونی رکاوٹ آ گئی، سعودی عرب کے ایئرپورٹ پہ اترا، قانونی طور پر اس کو کوئی رکاوٹ آ گئی، یا خدا نہ خواستہ بیمار ہو گیا، وہ ایسی بیماری لگ گئی کہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ حج عمرہ ادا کر سکے، یا کوئی حادثہ پیش آ گیا، کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ پیش آ گئی۔ اب جب یہ رکاوٹ پیش آ گئی، وہ بالکل عمرہ حج نہیں کر سکتا، اب کیا کرے؟ احرام کیسے کھولے؟ پابندیاں کیسے ختم ہو جائے؟ اس کے لیے اصول یہ ہے شرعی مسئلہ کہ وہ ایک جانور حدود حرم کے اندر ذبح کروائے گا، خون کرے، کسی سے رابطہ کرے، کسی سے بولے، بندہ بھیجے، جو بھی کرے، لیکن ایک جانور اس کی طرف سے حدود حرم کے اندر ذبح ہوگا، اور وہ جانور جب ذبح ہو جائے گا تو ادھر یہ اپنا احرام کھول لے گا، پابندیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، عام معمول کی زندگی میں آ جائے گا۔ اگلے پھر آئندہ اس کو جب بھی موقع ملے تو یہ اپنا قضا کر لے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے صلح حدیبیہ پر عمرے کے لیے، خواب دیکھا، صحابہ کا اصرار بڑھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سے لے کر 1500 کے درمیان صحابہ کو لے کے چلے اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ حدیبیہ ایک جگہ ہے مکہ مکرمہ سے 9 میل کے فاصلے پر، وہاں اترے، وہاں اترنے کے بعد مشرکین مکہ نے روک دیا، عمرہ کرنے نہیں دیا آپ کو، اور پھر آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں، اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، تاریخ میں سیرت میں اس کا بڑا اہم کردار ہے کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں، عمرہ ادا نہیں کر سکتے، اگلے سال آئیں گے
3 دن قیام کریں گے اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، اور 10 سال تک کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ رہے گا۔ یہ بہت ساری شرطیں رکھی گئی۔ اب معاہدہ ہو گیا، معاہدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی تھی؟ 40 سال کی عمر میں۔ نبوت ملنے کے بعد 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے، اور پھر آپ نے ہجرت فرمائی، 6 سال تقریباً آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے، تقریباً 19 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ 19 سال کے عرصے میں اسلام اتنا تیزی سے نہیں پھیلا جتنا صلح حدیبیہ کے بعد پھیلا ہے۔ 23 مہینے تک معاہدہ قائم رہا، 10 سال کا معاہدہ تھا، 23 مہینے میں مشرکین نے اس کو توڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، مشرکین نے اس معاہدے کو توڑا، اور 23 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کو لے کر کے اور مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا۔ فتح مکہ، مکہ فتح ہو گئی۔ اور پھر یہ جو بیچ کا 23 مہینے کا عرصہ ہے، اسلام اتنا تیزی سے پھیلا ہے، اتنا لوگ تیزی سے، اس لیے کہ رکاوٹیں ختم ہو گئی، قریب آ گئے، ایک دوسرے کے ساتھ ملے، ایک دوسرے کو دیکھا، اسلام کو قریب سے دیکھا، ماحول دیکھا، بڑی تیزی سے مسلمان ہو گئے، بہت تیزی سے اسلام پھیلا، مسلمان ہو گئے لوگ۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک نقشہ دکھا دیا۔ 6 سال تک مدینہ منورہ میں بھی رکاوٹیں تھیں، حملے ہو رہے ہیں، غزوات چل رہے ہیں، سرایا چل رہے ہیں، جہاد چل رہا ہے مسلسل، لیکن 6 سال کے بعد ساری رکاوٹیں ختم، انہوں نے آ کے دیکھا اسلام۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ نظام اغیار کے ہاتھ میں، نظام ہمارے ہاتھوں میں نہیں۔ عدالتوں کا نظام وہی ہے، ہمارے مارکیٹوں میں معاشی نظام وہ ہے۔ ابھی آئینی ترمیم کی باتیں ہو رہی ہے، اس میں کہتے ہیں کہ سود کو کر دیں گے، ناممکن ہے۔ نظام یہ رہے اور سود ختم ہو جائے، مشکل ہے۔ رسی ڈوری انگریز کے ہاتھ میں، سارا نظام ان کا چل رہا ہے، عدالتی نظام ان کا ہے، تعلیمی نظام ان کا ہے، معاشی نظام ان کا ہے، ساری چیزیں ان کے ہاتھوں میں۔ پھر کون کریں گے؟ جو لوگ بیٹھ کر کر رہے ہوں، سمجھ ہی نہیں ہے وہ کیا کریں گے۔ صرف سمجھانے سے نہیں ہوتا، وہاں پر نظام کی تبدیلی بہت ضروری ہے۔ آپ جب تک نظام کو تبدیل نہ کریں اپنے مزاج کے مطابق، اور یہ وقت آنے پر بدلے گا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کا معنی تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، کبھی ان کا پلہ ہے، کبھی ہمارا پلہ ہے۔ مسلمان خراب ہو گئے، ان کے ہاتھوں سے حکومت چلی گئی، اسپین گیا، ہندوستان گیا، بغداد گیا، سمرقند بخارا چلے گئے، سب چلا گیا۔ تو مسلمان خراب ہو گئے۔ مسلمان بہتر ہوں گے، قربانیاں دیں گے، پھر مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ حضرت مہدی تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اللہ کا دین غالب ہوگا، اسلام کا نظام وقت آنے پر ہوگا۔ سب یہ ہمیشہ انگریز نہیں رہے گا۔ انگریز 1000 سال تک مسلمان رہے بر صغیر پر، اور پھر انگریز آیا کمپنی کے نام پر، پھر انہوں نے آہستہ آہستہ کرتے کرتے نیت خراب ہو گئی، انہوں نے بر صغیر پر قبضہ کر لیا، سارا نظام مسلمانوں سے چھین لیا۔ پھر اتنی محنت اس کے پیچھے میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مقصد کو مسلمانوں کے ذہنوں سے کیسے نکالا گیا، نہیں پتہ مسلمان کو، بچوں کو تو پتہ ہی نہیں، بزرگوں۔ اقامت دین کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا دین عملاً زندہ ہو جائے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دے کر
اور دین حق دے کر بھیجا ہے. کیوں بھیجا؟ تاکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، اگرچہ مشرکوں کو ناپسند لگے، لیکن کیا خود بخود سے غالب ہو جائے گا؟ باتیں کرنے سے؟ اس کے پیچھے محنت ہے. یہ جو اس وقت دنیا بھر میں مسلمان مظلوم ہیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں، یہ قربانیاں ایک رنگ لائیں گی، یہ ضائع نہیں جائیں گی. ایک دن یہ قربانیاں رنگ لائیں گی اور ان قربانیوں کے نتیجے میں مسلمانوں کو پھر سے نظام ملے گا، پھر اللہ کا دین غالب ہوگا. حضرت مہدی تشریف لائیں گے. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. اللہ کے دین کو دنیا میں نافذ کریں گے اور عدل و انصاف کو قائم فرمائیں گے اور ظلم کا خاتمہ کریں گے. ابھی مخلوق کا غلام ہے، انسان انسانوں کے غلام ہے. دیکھیں کتنے. ایک صاحب کل مجھے بہت دیندار آدمی، اس نے اپنی بچی کا، 2 بچیاں ہیں، ایک کو ہم نے ڈالا اسلامک اسکول میں، ایک کو ڈالا ہے اور اسکول کا نام لیا، اس میں ڈالا. کہتے جب اس میں ڈالا وہاں سارے بڑے بڑے وزیروں کے بچے تھے، ججوں کے بچے ہیں، افسروں کے بچے ہیں، بڑے بڑے. اب وہ بچی کا ذہن اتنا یعنی کہنے باغی ہو گیا، عجیب، ہمارے گھر کا ماحول الگ، ہماری بچی کا ذہن الگ، بالکل مخالف. ہم نے بڑی محنت کی، ان کو نکالا اور ان کو دوسرے اسکول میں ڈالا. آج تک وہ ہم سے لڑ رہی ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ، میرے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ لوگ ظالم ہو، میری امی ظالم ہے، میرا ابو ظالم ہے، میرا گھر ظالم ہے، انہوں نے میری خواہشات کو انہوں نے ختم کیا، مجھے دیکھو یہاں پہ ڈالا. ابھی اس کا رشتہ کرایا، بہترین گھر کے اندر خاندان میں پڑھا لکھا بچہ ملا، پڑھا لکھا، تعلیم یافتہ، قرآن کا حافظ بھی اور دنیاوی اعتبار سے پڑھا لکھا. بچی نے اس رشتے کو ختم کرا دیا. کہتے میری اور آپ کی جنگ ہے، تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی. ذہن بہت دیکھو انگریز نے بنایا، لاڑ بھی کالے. انگریز کتنی محنت کی، 200 دیکھیں 1600 عیسوی میں، 1800 میں انہوں نے قبضہ کیا. قبضہ کرنے کے بعد 30 سال تک مسلسل یہ سوچتے رہے کہ ان کی سوچ اور ذہن کو کیسے بدلے. آپ نے قبضہ کر لیا، قبضہ تو ایک دن چھوٹ جائے گا، لیکن ذہن کو بدلا. قرآن کریم میں آیت الکرسی جب ختم ہوتی ہے نا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 آیت الکرسی ہے. آیت نمبر 256 کی پہلی آیت کا ٹکڑا، پوری آیت نہیں، آیت کا پہلا ٹکڑا ہے، لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ڈنڈا لے کے نماز پڑھا رہے، مار کے زبردستی. ہاں بچوں کو ابتدا میں تعلیم دی جاتی ہے، ماں باپ زبردستی، ورنہ تو یوں چھوڑو کوئی بچہ بھی نہیں پڑھے گا. آپ بچے کو بولو بیٹا تم خود جاؤ اسکول میں، میں نے داخل کرا دیا، خود جا کے رکے گی نہیں، بہت کم ہوگا. تو آپ اٹھائیں گے، صبح محنت کریں گے، اس کو بھیجیں گے، اس پر نظر رکھیں گے، تب جا کے وہ ایک حد کو پہنچے. پھر وہ جب ایک عمر کو پہنچ جائے پھر آپ زبردستی نہیں کر سکتے. اب اس کا شوق ہے آگے پڑھے نہ پڑھے. تو لا اکراہ فی الدین آیت، دین میں یہ کب آئے تدبیر؟ اوس اور خزرج جو مدینہ منورہ کے اصل رہنے والے تھے، اصل باشندے تھے، ان کے بچے یہود کے ہاں، یہود کے 3 بڑے بڑے قبیلے تھے مدینہ میں، وہ بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، ان کے ہاں رہتے تھے، کام بھی کرتے تھے. وہ معاشی اعتبار سے بہت مضبوط تھے یہودی، کام بھی کرتے تھے، تھوڑا پڑھنا لکھنا بھی سیکھتے تھے، رہتے تھے ان کے ساتھ. ان کا ذہن تبدیل ہو گیا جب یکے بعد دیگرے سن 2 ہجری میں بنو قینقاع نکالے گئے، معاہدہ توڑا. سن 3 ہجری میں بنو نذیر کو نکالا گیا، معاہدہ توڑا. سن 4 ہجری میں بنو قریظہ کو بے دخل کر دیا گیا، معاہدہ توڑا. تو جب ان کو نکالا جا رہا تھا، جو ان کے بچے تھے وہ بھی ساتھ روانہ ہو گئے. ماں باپ نے بات نہیں کیا، ہمارے بچے ان کے ساتھ رہتے تھے، یہ تو مطلب نہیں ہے. جیسے
لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم تو ان کے ساتھ رہیں گے، ان کے ساتھ جائیں گے۔ قرآن کی آیت اتری لا اکراہ فی الدین، اب زبردستی نہیں ہے، جو ماحول تم نے دیا اب اس ماحول کا مزہ چکھو، آپ نہیں کر سکتے۔ اپنے بچے کو پڑھا دیا، آپ کا نصیب ہے اگر وہ آپ کی عزت کرتا ہے، آپ کا ادب کرتا ہے اور آپ کی خدمت کرتا ہے، آپ کا ساتھ دیتا ہے، آپ کا ہاتھ بڑھاتا ہے، آپ اللہ کا شکر ہے بچ گیا میرا بچہ، میری بچی بچ گئی۔ اور اگر کل وہ کہتی ہے کہ نہیں آپ میرے والد ہیں لیکن مرضی میری چلے گی، میں جس طرح چاہے اپنا رشتہ کروں، مجھے تو پسند کی لڑکی چاہیے اور مجھے تو پسند کا لڑکا چاہیے اور زندگی میں اپنی مرضی کی گزاروں گا، تو آپ تماشا دیکھتے رہے، بس آپ کا کام ہے تماشا دیکھنا۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ جان جائیں۔ جب وہ اصل زندگی نہیں رہی اور وہ دنیا میں آ گئے تو اب تماشا دیکھنا ہے، ختم، دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا کرتا ہے اور وقت کا انتظار کرو۔ اب بہترین استاد قانون نہیں، لوگ کہتے زبردستی نہیں، زبردستی نہیں، بھائی زبردستی پولیس کیوں کر رہی ہے؟ آپ باہر ملکوں میں بچے کو کچھ بولے، وہ ایک فون کرے پولیس آ جاتی ہے، وہ زبردستی ہے۔ آپ کو پکڑ کے جیل میں بند کر دے، وہ زبردستی نہیں ہے، وہ زبردستی نہیں ہے۔ اور آپ بیٹے کو بولے کہ بچہ رات کو جلدی سویا کرو یار، اتنا دیر تک تم باہر پھرتے رہتے ہو، کیا کرتے ہو، جلدی آیا کرو، موبائل پہ رات بھر بیٹھے رہتے ہو، تھوڑا جلدی سویا کرو یار، وقت پہ پڑھنے کے لیے اٹھ کے جایا کرو۔ یہ محبت کی بات ہے، اگر آپ بچے کو ذرا ڈانٹ کے آنکھیں نکال کے بولیں وہ زبردستی ہے، اور پولیس آ کے آپ کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈالے وہ زبردستی نہیں ہے۔ یہ ان کا قانون ہے، یہ ہمیں اصول سکھایا ہے، کیا بولے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے ان کی عادت بناؤ، نماز کا بولو، ساتھ پکڑ کے لے جاؤ، ماحول دو۔ 10 سال کے ہو جائے نہ پڑھے، تھوڑا سا تنبیہ کر کے مارا کرو۔ مارنے کا یہ مطلب نہیں ڈنڈا لے لیا مارنا شروع کر دیا لاتے، اور یہ مطلب نہیں ہوتا، لیکن تنبیہ مقصود ہے، احساس دلانا۔ اب وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہے، مشکل ہے۔ اور آج کل کے دور میں تو بالکل مشکل ہے۔ فکر سب سے بڑی طاقت ہے، اگر میرے اندر فکر ہے، احساس ہے، میں ہاتھ پھیلاتا ہوں اللہ کے سامنے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ میری بیویوں میں، ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اگر میں یہ دعا کرتا ہوں، میں جب دعا مانگتا ہوں، میں اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتا ہوں، میں اپنے بچوں پہ نظر رکھتا ہوں، ان کے جائز چیزوں کو بہتر طریقے سے حل کرتا ہوں، ناجائز پہ بٹھا کے ان کو سمجھاتا ہوں۔ اگر یہ چیز رہی تو وہ فکر کام آ سکتی ہے، وہ توجہ اور فکر کام آ سکتی ہے، زبردستی کام مشکل ہوگی۔ یہ جو اسکول نظام میں آپ نے اٹھا کے ڈال دیا، مدرسوں میں کر سکتے ہیں، کسی حد تک آپ کر سکتے ہیں، کسی حد تک۔ ابھی ایک واقعہ یوٹیوب پہ گردش کر رہے، وہ استاد نے کسی طالب علم کو ڈانٹا، اس نے خیال نہیں کیا، وہ اسکول کا یونیفارم کا خیال نہیں کیا، یا جو بھی ہے ڈانٹا، استاد نے کہا لب و لہجہ تھوڑا مناسب نہیں تھا، اس کو ڈانٹا۔ اب چینل والے آ گئے، یہ بھی تو کوے ہیں نا، فتنہ جہاں پھیلتے۔ ایک میرے پاس میڈیا والا گیا، چینل پہ آتا ہے میرے ساتھ بیٹھ کے کہ جی مجھے آپ سے انٹرویو لیں۔ میں نے کیا انٹرویو لوگے مجھ سے؟ میں نے کہا پہلے میرے ایک سوال کا جواب آپ دیں، آپ لوگ جو پالیسیاں بناتے ہیں چینل پہ بیٹھ کے یا چینل سے اوپر، پھر اوپر آپ کے اوپر ایک ادارہ ہے نا، آپ جو پالیسیاں بناتے ہو، پالیسیاں یہ آپ کے سوالات خود ہوتے ہیں، پیچھے سے آپ کو پالیسی دی جاتی ہے، کہیں سے ذہن دیا جاتا ہے، وہ ڈوری بھی یہود و نصارا کے ہاتھ میں،
تو میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ساتھ اتنی محنت ہماری اوپر ہوئی ہے، یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ میں ادھر بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں، الحمدللہ یہاں بیٹھا ہوں، یہ میرا اللہ کا فضل ہے میرے اوپر، اور آپ حضرات پر اللہ کا فضل ہے کہ دیکھو آپ اتنا وقت پہ آ کر کے دین کی گفتگو کو اتنی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ پیچھے اتنی محنت چل رہی ہے آپ کو نہیں معلوم، بہت محنت ہو رہی ہے۔ انگریز نے اتنی محنت کی، سوچ کو کیسے بدلا، لارڈ میکالے، یہ بہت محنت ہے اس کے پیچھے، لارڈ میکالے نے اتنا، یہ نظام تعلیم، اس کو ایجوکیشن نظام تعلیم کے اندر مشکل ہے کہ ہم بچوں کو بہتر طریقے سے سمجھا سکیں۔ اب تو تعلیم بھی نہیں رہی نا، اب تو اس دن میں یہاں دیکھ رہا ہوں رات کو کیمروں میں 4 گاڑیاں، بچے دیکھ رہے تھے رات کا تقریباً بہت دیر سے، پہلے ہم نے 4 بجے چیک کی، لیکن 4 گاڑیاں آ گئی، ایک کونے پہ بالکل کونے کے اندر اندھیرے میں کھڑے ہوئے، ایک ادھر کھڑے ہوئے 4 گاڑی، اور پھر موٹر سائیکل آ گئی، اور پھر وہ نشہ لے کر کے اور اس کو جو ہے نا وہ سپلائی کر دیں، تسلسل پورا میں نے منصوبہ دیکھو، تو پلاننگ دیکھیں، بہترین پلاننگ کے ساتھ۔ میں کبھی سوچتا ہوں مولوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد اقامت دین ہے، طریقہ کا، ہماری زندگی میں ہے ہی پلاننگ؟ سوچیے کیا کیا، انہوں نے پولیس کو بلایا، سب کو پکڑا، ہم گئے نہیں، پولیس کو بلایا، سب کو پکڑا، سب کی تصویریں لی، سب کے شناختی کارڈ کی کاپیاں لی، اس کی فوٹو کاپیاں لی، معافیاں مانگتے رہے، ہمارے باپ کے تو اس علاقے میں پھر نہیں آئیں گے۔ لیکن کیوں آئے اس علاقے میں؟ اس کا مطلب لوگ لیتے ہیں نا۔ دیکھیں میں کہتا ہوں کوئی نشہ کرتا ہے، ہم روک نہیں سکتے، نشہ ہے، کسی کی عادت پڑ گئی، میں تو سب سے زیادہ رحم یقین جانے ان پہ کرتا ہوں، ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، اس آزمائش میں پڑ چکے ہیں۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو آزمائش سے نکال دے،